بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 9 مشق کس کی؟ وہ جو شروع سے پڑھی تھی حرکات میں ہم نے حرکات کے بعد اور کیا تھی؟ تنوین، وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ پھر کیا پڑھے ہم نے؟ کھڑی حرکات، وہ بھی لکھی ہوئی ہوں گی۔ پھر کیا ہے بھائی؟ حروف مدہ، پھر حروف لین۔ یہ باتیں وہ لکھی ہوئی جو قاعدے میں وہ باقاعدہ یہاں پر بھی لکھی ہوں گی۔ اس کے علاوہ مزید ہم نے جن چیزوں پر محنت کرنی ہے وہ ہیں ہر حرف کے مخرج پر توجہ رہے، مخرج پر توجہ رہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم بات، موٹے حروف کے پڑھتے ہوئے توجہ رہے یہاں پر بھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ عملی مشق میں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کے نام آ گئے، جن کے لکھے ہوئے تھے وہ لکھے ہیں، جن کے نہیں تھے وہ بتا دیے مزید، مخارج اور موٹے حروف۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟ پڑھنے کا طریقہ نمبر 1 ہجا کرنا، رواں پڑھنا، ہجا رواں، وقف، کیا بھائی؟ وقف کرنے کے بعد پھر اجرا، کیا ہے بھائی؟ یہ 4 چیزیں، ہجا، رواں، وقف، اجرا۔ اجرا کی پھر 2 صورتیں ہیں، ایک ہے بنیادی اجرا۔ کون سا بھائی؟ بنیادی اور ابتدائی اجرا۔ بنیادی اجرا کیا ہے؟ یہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہے نا، جن کی مشق لکھی ہوئی ہے، بنیادی اجرا سے مراد یہ ہے بچے سے حرف مدہ پوچھنا ہے، کھڑی زبر میں کیا ہے، کون سا مدہ ہے جی، یہاں پر حرف لین ہے، کون سا ہے، لین کی تعریف کیا ہے، حرکت معروف ہے یا مجہول ہے، بات سمجھ گئے جی؟ تنوین کا کیا مطلب ہوتا ہے، تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں بنیادی اجرا۔ حرف موٹا ہے، حرف باریک ہے، سمجھ گئے جی؟ تو یہ کیا ہے بھائی؟ بولو بھائی۔ یہ تو ہر بچے کو، ناظرہ والے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی کروانا ہے۔ ٹھیک؟ اس کے بعد دوسرا اجرا کیا ہے؟ تجویدی اجرا۔ وقف کا نام کیا ہے؟ بالاسکان۔ مد کون سی ہے؟ مد عارض وقفی ہیں جی۔ تو یہ جو باقی آگے مزید تفصیلات ہیں اس کو کہتے ہیں تجویدی اجرا۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ تو ہم انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے، لیکن آپ کو توجہ دلا دی کہ جو بنیادی اجرا وہ ہر استاذ کے لیے، ہر بچے کو کروانے کے لیے ضروری ہے، ناظرہ کا بچہ ہو چاہے حفظ کا بچہ ہو۔ ٹھیک؟ تجویدی اجرا تفصیل کے ساتھ ہے، وہ پھر موقع کے مناسبت سے بچے کی کیفیت کو دیکھ کر اس کے مطابق اس کو بھی کرایا جا سکتا ہے۔ جی چلیے دیکھیے گا، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، نون زبر نا، آمنا، وقف، آمن۔ جی اب ہم نے وقف کر دیا۔ اب وقف سے پہلے ہم یہاں پوچھیں گے یہاں حرف مدہ کون سا ہے؟ اس حرف میں بتائیے بچوں، جلدی بتائیں، شاباش، ٹائم تھوڑا ہے جی۔ کہتا ہے الف مدہ، الف کے اوپر کھڑا زبر ہے جی۔ اور جی کون سا مدہ ہے؟ شاباش، الف کے اوپر کھڑی زبر، حالانکہ جب زبر زیر پیش آئے تو الف ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حمزہ ہوتا ہے۔ دیکھو یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ اچھا اب حرف مدہ کون سا ہے یہاں پر؟ کہتے ہیں کھڑی زبر ہے، نہیں، کھڑی زبر تو حرکت ہے اور میں حرف پوچھ رہا ہوں، بات سمجھ رہی؟ کھڑی زبر کیا ہے؟ حرکت، اور میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ جواب پھر غلط ہو گیا، توجہ۔ تو بیٹا یہ لفظ نوٹ کیجئے گا، کھڑی زبر میں الف مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب کھڑی زبر نہیں کہیں گے، کھڑی زبر تو حرکت ہے۔ ہم نے پوچھا حرف مدہ تو حرف بتانا، تو حرف کون سا ہے؟ الف، تو کیسے بتائیں گے؟ کھڑی زبر میں، یاد رہ جائے گا، شاباش۔ وقف بالاسکان، آخری حرف کو ساکن کرنا، پہلے بھی پڑھ چکے جی۔ حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زبر وا، آوا، وقف، ہاکذا،
وقف اسی طرح، سمجھ گئے؟ اچھا وقف اسی طرح قضا کا یہ مطلب ہے۔ اچھا جی اس کے اندر اب پہلا اجرا کون سا ہے بھئی؟ اس میں حرف مدہ کون سا ہے؟ کون کون سے ہیں؟ جلدی جلدی، ایک اور کتنے؟ دو ہیں، تین ہیں، دو۔ کون کون سے؟ ایک الف اور دوسرا، ایک الف اور دوسرا کہتے ہیں واو، واولین مکس ہو گیا ہے نا، شاباش۔ دیکھیں نا یہ غلطی ہو جاتی، اس لیے بیٹا توجہ کرنی ہے۔ تو ابھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ دونوں جگہ یہاں کھڑی زبر ہے، لہذا حمزہ کے اوپر کھڑی زبر میں کیا ہے؟ الف مدہ، واو کے اوپر کھڑی زبر میں بھی کیا ہے؟ تو دیکھو اب اتنے بڑے بڑے سمجھدار، ابھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو دیکھو ہم بسوں کا یہ بچوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ تو یہ کون سی بتانے کی چیز ہے، تو دیکھو ہمیں نہیں آ رہی تو بھائی بچوں کو بھی بتائیں گے نا انشاءاللہ۔ تو دونوں جگہ پر کھڑی زبر میں بولے نا بچوں الف مدہ ہے۔ وقف کون سا ہے؟ وقف بالسکون، آخری حرف پہلے سے ساکن ہو، تو واو کھڑی زبر وا، اس میں کون سا حرف ساکن ہے؟ الف ساکن ہے۔ کون سا ساکن ہے؟ شاباش، یاد رہے گیا جی۔ حمزہ کھڑی زبر آ، نون زینی آنی، یا زبر یا آنیہ، تا دو زیتن آنیتن آنیہ، جی بتائیے حرف مدہ کون سا؟ کھڑی زبر میں، پوری بات کہنی، شاباش۔ آگے جی وقف کون سا ہے؟ بالابدال، بول تا کو وقف میں ہاں سے بدلنا جی، تو برابر کہنا اسی جی۔ اور ہجا کرتے ہوئے حرف کا نام پورا لینا ہے۔ حمزہ کھڑی زیر، پڑھیے شاباش۔ لام کھڑی زبر، اب ان کو دونوں کو برابر کریں گے۔ ای لا، فا زیر فی، ایلافی، وقف ایلاف، جی حرف مدہ بتائیے، آپ بتائیں۔ الف، جی جی جلدی جلدی، کتنے ہیں اس کے اندر مدہ؟ دو ہیں، کون کون سے؟ جی شاباش، کھڑی زیر میں جائے مدہ، اور لام پر، ہاں لام تو نہیں ہے نا، ہاں لام مدہ، بس کو لام مدہ ہے، لام مدہ نہیں ہے بھائی، کھڑی زبر میں شاباش، تو ورنہ چار ہو جائیں گے، حرف مدہ تین پڑے تھے جی۔ تو کھڑی زیر میں یا، کھڑی زبر میں جی، کھڑی حروف مدہ سمجھ گئے جی، کھڑی زیر میں جا مدہ۔ وقف کون سا ہے؟ بال اسکان، آخری حرف کو۔ اب ایک اور بات، یہاں جب وقف کروائیں گے تو عملی چیز ایک یہ ہے کہ وقف کرتے وقت بچے کو یہاں مد کروانی ہے، یہ بھی عملی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے بھئی؟ ایلافی، بچہ وقف کیسے کرتا ہے؟ ایلافی وقف ایلاف، تو ایلافی وقف ایلاف، یوں وقف میں مد کروانی ہے تھوڑی سی، تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مد کا نام نہ آئے، لیکن اتنا پتہ ہو وقف کرتے ہوئے لمبا کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ مد ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بھئی؟ اس مد کا نام ہے مد عارض وقفی۔ حرف مدہ کے بعد جو کھڑی زبر میں ہے سکون فا کے اوپر عارضی ہے وقف کی وجہ سے، تو نام کیا؟ مد عارض وقفی جی۔ آئینہ وقف آئین، جی بتائیے یا کیا ہے؟ یعلین، شاباش۔ وقف کون سا ہے؟ بالاسکان۔ مد کون سی ہے؟ آئین، لمبا کیا نا، تو مد عارض لین، حرف لین کے بعد سکون عارضی ہے، تعریفیں پڑھ چکے ہیں، اب یاد رہے گی انشاءاللہ جی۔ بھی وقف بھی جی، تو یہاں پر کون سا وقف ہے بھئی؟ پہلے بتائیں حرف مدہ کون سا ہے؟
کھڑی زیر میں یا مدہ، ٹھیک ہے، وقف بالاسکان، آخری حرف کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا۔ جی مزید اس کی بھی کہ اور بھی بحث ہے، وہ اس کو انشاءاللہ پھر کسی وقت کریں گے۔ جی آگے ہجا بڑا اہم ہے، جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر آ، جا، وقف جا، یہ وقف میں حمزہ رہ جاتا ہے، جا، جیسے کوئی پنجابی کہتے جا جا، تو آخر میں حمزہ رہ جاتا ہے، تو جا جھٹکا لگتا ہے آخر میں وقف کی صورت میں، ٹھیک۔ یہاں ہجا کیا تو الف مدہ، الف مد کون سی یہاں پر؟ مد متصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا ہے۔ جیم زیر یا مد جی، حمزہ زبر آ، جی آ، وقف جی، اس میں کون سا مدہ ہے؟ یا مدہ، کون سا؟ اور الف کیا ہے؟ الف بھی لکھا ہوا ہے نا، تو کئیوں کو الف مدہ سمجھ آ رہا ہے، بتائیں کیا ہے بھائی؟ نہیں، حرف مدہ کون سا ہے؟ یا مدہ ہے بھائی، کیا ہے بھائی؟ تو الف کا ہجا میں نام نہیں لیا، تو ضابطہ کیا ہے؟ وہی پہلے بتا چکا ہوں، جو حرف پڑھنے میں نہیں آتا اور حرکات و سکنات سے خالی ہوتا ہے، ہجا میں اس کا نام نہیں لیا جاتا۔ اس کی ایک اور صورت بھی لکھی ہوتی ہے بس اوقات بعض قرآنوں میں، بعض مصاحف میں، جیم کھڑی زیر جی، جیم کھڑی زیر، تو اس صورت میں یا کے اوپر بھی جزم نہیں ہوتی، لکھا ہوا الف بھی ہوتا ہے یا بھی ہوتا ہے، یہاں پر بھی جزم، اب یا کے اوپر جزم ہے نا، کھڑی زیر لکھی ہوئی تو پھر یا پر جزم کیوں؟ اس لیے کہ کھڑی زیر میں ہی یا مدہ آ گیا، اس لیے یا کے اوپر بھی جزم نہیں ہوتی۔ پھر جیم کھڑی زیر مد جی، یہ اس کا طریقہ ہوگا، سمجھ گیا جی؟ شاباش۔ اسی طرح آگے کیا حرف ہے جی؟ جی جوعن، وقف جوع، مدہ کون سا حرف؟ وہ مدہ، وقف کون سا؟ بالاسکان، مد کون سی؟ مد عارض وقفی۔ تو اب حرف مدہ کے بعد وقف ہو تو مد عارض وقفی، حرف لین کے بعد وقف ہو تو مد عارض۔ جی خوف، 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 وہ کیا ہے بھائی؟ لین، وقف بالاسکان، مد عارض خیرن، خیر، اس پر را کو بریک پڑھیں گے، را کو کیا پڑھیں گے؟ جی تو یا لین ہے، وقف بالاسکان ہے اور مد عارض لین ہے، اور را کو کیا پڑھیں گے؟ باریک، کیوں؟ را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکن ہے، اس لیے را کو کیا پڑھیں گے؟ باریک۔ تو اس طریقے سے قاعدوں کا اجرا کریں گے انشاءاللہ، بہت اہم تختی ہے، اجرا کریں گے، یہ پورے قرآن کا انشاءاللہ اس کے اندر مغز ہوگا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، مشق کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔